اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق علیہ۔ اس حدیث پاک میں روزے کا ثواب اور روزے دار کو ایک ہدایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یعنی انسان کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے اس کا ثواب۔ ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ نماز ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جتنے بھی اعمال ہیں یہ 700 گنا تک بڑھ جاتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ، روزے کا ثواب جدا ہے۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور بعض نے کہا وأجزی بہ، وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا، اپنے بندے کو خود مل جاؤں گا۔ باقی اعمال ان کا بدلہ جنت کی نعمتیں ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود باری تعالیٰ ہوں۔ تو جس کو باری تعالیٰ مل جائیں تو اس کی کیا ہی شان ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ باقی اعمال میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے لیکن روزے میں ریاکاری پیدا نہیں ہو سکتی۔ کسی کو کیا پتا کہ اس کو روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے جب تک خود نہ بتائے۔ آگے فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس نے اپنی خواہشات، اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی۔ فرحۃ عند فطر، ایک تو جب روزہ افطار کرے گا کہ روزے کے اتمام کے وقت کہ روزہ مکمل ہو گیا، انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو عمل صبح سے شروع کیا تھا آج وہ مکمل ہو گیا، آج کا روزہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اور اگر پیاس بہت لگی ہو تب بھی افطار کے وقت ایک طبی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب الحمدللہ یہ سخت دن جو ہے وہ گزر گیا اور میرا عمل مکمل ہوا۔ دوسری خوشی اس کو نصیب ہوگی وفرحۃ عند لقاء ربی، جب اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے دار کی اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اللہ سے ملاقات ہو جانا کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ باقی منہ کے اندر جو ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، لوگ تو چاہے اس سے گھن کریں لیکن اللہ کے ہاں روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ میری وجہ سے اس کا منہ خشک ہوا، میری وجہ سے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ تو 2 عمل ایسے ہیں جہاں میل کچیل بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک تو یہ منہ کی میل کچیل روزے کے وقت خصوصاً
افطار سے پہلے، اور دوسرا حاجی اور عمرے کا جو میل کچیل ہے یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو بعض میل کچیل بھی اللہ کو پسند ہے، اب اللہ کی مرضی جیسے چاہے جو چیز پسند کر لے۔ تو فرمایا کہ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے۔ بس صیام و جنہ، روزے کی فضیلت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، روزہ ڈھال ہے، جس طرح ڈھال کے ذریعے آدمی دشمن سے بچتا ہے، روزے کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ ہوگا، یہ جنہ ہے۔ وَإِذَا كَانَ، ہدایت یہ ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ تو کوئی فضول کام کرے نہ شور کرے۔ فرمایا اپنے آپ کو، یہ زبان کو سنبھالے، باقی اعضاء کو سنبھالے، اپنے آپ کو سنبھالے، کوئی کبھی کلام نہ کرے، کوئی شور نہ مچائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو فضول گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے، فرمایا روزہ ہو تو نہ شور کرے نہ فضول گفتگو کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور آ کر لڑے تو کیا کہے اس کو، فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اور آ کر گالی بھی دے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا اس سے لڑے، تب بھی اس کو کہہ دے، فَلْيَقُلْ، کہہ دے اس کو، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں نہ تیری گالی کا جواب دیتا ہوں نہ میں تجھ سے لڑتا ہوں، کیوں کہ میں روزے دار ہوں۔ تو روزے دار کی یہ خصلت ہوئی کہ کسی سے جھگڑا بھی نہ کرے اور کسی کو گالی بھی نہ دے، یہ بھی روزے کے آداب میں داخل ہے، روزے کا بچاؤ۔ اور خصوصاً روزے کی حالت میں ایک گناہ سے انتہائی احتراز کیا جائے، تمام گناہوں سے بچا جائے، لیکن غیبت والے گناہ سے یہ انتہائی احتراز کیا جائے، پرہیز کیا جائے، بچا جائے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ فرضیت ادا ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں انتہائی کمی اور نقص واقع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ تیل لگانا، تو یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں میں کہ کان میں یا ناک میں آپ تیل نہیں ڈال سکتے روزے کی حالت میں، لیکن سر پہ آپ تیل لگا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو پورے بدن کی بھی مالش کر سکتے ہیں، اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہم بچپن میں یہ سنتے تھے، لیکن جب مسائل کی تحقیق سامنے آئی تو پتہ چلا، وہ یہ کہتے تھے لوگ کہ اگر تو ہتھیلی پہ تیل لگا کے ایسے سر کے اوپر مل لیا، یعنی ایسے مل لیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر رگڑوایا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، چاہے آپ رگڑوا بھی لیں، پوری مالش بھی ہو جائے، لیکن تیل جو ہے وہ ناک میں نہ ڈالیں، کان میں نہ ڈالیں، سر کے اوپر چاہے آپ اچھے طریقے سے مالش کروا لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مہندی لگانے سے یہ پاؤں کے اوپر یہ، اور اسی طرح عورتیں ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگا سکتی ہیں روزے کی حالت میں، مرد جو ہے اپنے سر کو اور داڑھی کو یہ مہندی لگا سکتا ہے، مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔